رہے ہیں کہ بہت ساری مسجدوں میں کیا ہے، لوگ جانب قبلہ والی دیوار میں، سمجھے، قبلے والی دیوار میں، سمجھے، کیا ہے، شیشہ لگا دیتے ہیں، نقش و نگار ہوتے ہیں، سمجھے، شیشہ لگا دیتے ہیں، سمجھے، جس سے جو ہے نمازی کو اپنی شکل و صورت سب نظر آتی ہے، نمازی کو شکل و صورت وغیرہ سب نظر آتی ہے۔ تو جانب قبلہ والی دیوار میں جو ہے وہ شیشہ وغیرہ نہیں لگانا چاہیے، یہ عمل جو ہے مکروہ ہے، مکروہ ہے، مکروہ۔ لہذا اس سے جو ہے مصلی کا ذہن منتشر ہوگا، مصلی کا ذہن، نماز پڑھنے والے کا ذہن منتشر ہوگا۔ لہذا بہت زیادہ نقش و نگار ایسے نہیں ہونے چاہیے کہ جس کی طرف نظر کھینچے، سمجھے آپ، ذہن جو ہے منتشر ہو۔ یا یہ ہے کہ شیشہ سامنے ہو تو بار بار نظر پڑے گی، بار بار نظر پڑے گی، اپنی شکل و صورت کو دیکھے گا، اپنی تصویر کو دیکھے گا، اللہ کی طرف سے اس کا خیال بٹ جائے گا، ذہن کیا ہے، منتشر ہو جائے گا۔ جبکہ حدیث پاک میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اے انسان جب تو عبادت کرے، اے انسان جب تو عبادت کرے تو تیری کیفیت یہ ہونی چاہیے، تیرا خیال یہ ہونا چاہیے کہ جیسے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُن، اور اگر تیری کیفیت یہ نہیں ہو سکتی، فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ کہ تو اس کو دیکھ سکے، سمجھے، فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ کہ تو اس کو دیکھ سکے، سمجھے، فَهُوَ يَرَاكَ تو وہ تجھے ضرور دیکھ رہا ہے، اللہ پاک تجھے ضرور دیکھ رہا ہے، وہ تیرے ساری کیفیت کو دیکھ رہا ہے، خیالات کو دیکھ رہا ہے، تصورات کو دیکھ رہا ہے، دل کی کیفیت کو دیکھ رہا ہے، خشوع خضوع کو دیکھ رہا ہے، قیام، رکوع، سجود سب کو دیکھ رہا ہے، سمجھے، ایمان کی کیفیت کو دیکھ رہا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز جو ہے وہ بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ انسان جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے خشوع خضوع اور محبت میں ڈوب کر، تو گویا کہ وہ اللہ سے ہم کلامی کر رہا ہے، اس کا تصور یہ ہے کہ اس وقت میری بات چیت اللہ سے ہو رہی ہے، میرے اور اللہ کے درمیان کوئی نہیں ہے، سمجھے آپ۔ اب جب وہ نکلے گا مسجد کے باہر دروازے پر، اللہ نہ کرے کسی غلط کام میں وہ ملوث ہو گیا، کسی کی چوری کرنے لگا، تو نماز گوشمالی کرے گی، نماز کہے گی، نادان، جو رب کریم پروردگار عالم تجھے مسجد کے اندر نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا تھا، وہی رب کریم تجھے مسجد کے باہر چوری کرتے ہوئے بھی دیکھ رہا ہے، سمجھے۔ تو اگر صحیح معنی میں نماز کی حالت میں اگر معاہدہ کر لے اور نماز کی روحانیت کو آدمی پہچان لے، سمجھے، اس کی گہرائی کو آدمی پہچان لے، تو پھر غلط باتوں کی طرف بالکل توجہ نہیں دے گا۔ اس لیے جو ہے خشوع خضوع اور محبت میں ڈوب کر نماز پڑھنا چاہیے۔ جیسے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، جب تو عبادت کرے تو تیرا خیال یہ ہوگا جیسے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اور اس میں محدثین کرام نے ایک نقطہ یہ بھی لکھا، فَإِن لَمْ تَكُن، اگر یہ کانا جو ہے، سمجھے، اسے کانا تامہ اگر مانتے ہیں، فَإِن لَمْ تَكُن مطلب کیا ہے، یعنی اگر تیرا خیال یہ ہے کہ تو کچھ ہے ہی نہیں، فَإِن لَمْ تَكُن اگر تو کچھ ہے ہی نہیں، یعنی تو اگر اللہ کی یاد میں، نماز کی حالت میں، عبادت الہی میں، سمجھے آپ، ایسا محو ہو گیا، ایسا مستغرق ہو گیا اور ایسا فنا ہو گیا، کھو گیا، فَإِن لَمْ تَكُن کہ تو ایسے ہو گیا کہ فَإِن لَمْ تَكُن جیسے کہ تو ہے ہی نہیں۔ کانا تامہ کا معنی یہی ہوگا کہ جیسے کہ تو ہے ہی نہیں، تو پھر یہ ہوگا تراہ، تو گویا اس کو دیکھ رہا ہے، تو اس کو دیکھ رہا ہے، تو اس کو دیکھ، فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ، اور وہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے۔ نہ صورت دیکھی جاتی ہے، نہ سیرت دیکھی جاتی ہے، بلکہ سیرت کی جگہ یہ کہنا چاہیے، نہ صورت دیکھی جاتی ہے، نہ مورت دیکھی جاتی ہے، اور وہاں تو مانگنے والے کی نیت دیکھی جاتی ہے،
سمجھے؟ اس لیے ایسے خوش و خضوع سے نماز پڑھو کہ جس سے شہزادہ امام حسین کی یاد تازہ ہو جائے۔ امام زین العابدین نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کا گھر جل رہا ہے، آپ کا گھر آگ کے شعلوں کی زد میں ہے، لوگ آپ کے گھر کی آگ بجھا رہے ہیں مگر آپ کوئی توجہ نہیں دیتے، سمجھے؟ عشق الہی میں ڈوب کر نماز پڑھ رہے ہیں، رکوع پر رکوع، سجدے پر سجدہ کر رہے ہیں، نماز سے لوگ آ رہے ہیں، سمجھے؟ کہہ رہے ہیں حضور آپ کا گھر جل کر خاکستر ہو گیا، سمجھے؟ مگر آپ کوئی توجہ نہیں دیتے، نماز سے فارغ ہوئے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد لوگوں نے عرض کی حضور والا آپ کا گھر جل کر خاکستر ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب میرا گھر جل رہا تھا تو تم لوگ کہاں تھے؟ تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ لوگوں نے کہا حضور والا ہم آپ کے گھر کی آگ بجھا رہے تھے۔ تو اس وقت آپ نے کیا پیارا جواب دیا تھا، سنو غور سے، عمل کی نیت سے، آپ نے کیا پیارا جواب دیا تھا جو آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جب میرا گھر جل رہا تھا تو تم لوگ میرے گھر کی آگ بجھا رہے تھے، مگر یاد رکھو میں بھی آگ بجھا رہا تھا، تم بھی آگ بجھا رہے تھے، مگر فرق یہ ہے کہ تم دنیا کی آگ بجھا رہے تھے اور میں جہنم کی آگ بجھا رہا تھا۔ یہ کیسا عشق تھا، سمجھے؟ کیسے تصور میں ڈوب کر ایک دم نماز پڑھتے تھے۔ ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، اور بن دیکھے اسے ہم نے خدا مان لیا ہے۔ اس لیے خوش و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے، محبت میں ڈوب کر نماز پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔